چھت پر ہلکی شام کی ہوا چل رہی تھی، مگر زنائشہ کے قدم تیز اور بے چین تھے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر چہرے پر پریشانی کے سائے گہرے تھے۔ 2 گھنٹے پہلے اس کا فون اچانک بند ہو گیا تھا، اور پھر وہ جانے کب گہری نیند میں ڈوب گئی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ جاگنے کے بعد جب موبائل آن کیا تو اسکرین پر نوٹیفیکیشن کی بھرمار تھی۔ فرحاد کی مسلسل کالز، میسیجز اور کچھ وائس نوٹس، اور جیسے جیسے اس نے وائس نوٹ سنے اس کی دھڑکنیں رک گئی تھیں۔ فرحاد کے غصے سے اس کی جان جاتی تھی، اور اب بلا وجہ وہ اس کے غصے کا نشانہ بن چکی تھی۔ اب وہ ایک کے بعد ایک کال ملا رہی تھی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار موبائل کی اسکرین پر اٹک جاتی، اور وہ دانتوں تلے ہونٹ دبا کر قدم تیز کر دیتی۔ چند لمحے اور گزرے، دل کی دھڑکن اور تیز ہوئی، اور اس نے پھر سے کال کی۔ اس بار دل میں پکی امید تھی کہ فون اٹھا لیا جائے گا، اور اس کی امید نہیں ٹوٹی تھی۔ اس بار فون اٹھا لیا گیا۔ زنائشہ نے جیسے ہی ہونٹ کھولے، اگلی طرف سے ایک بھاری سخت اور غصے بھری آواز گونجی۔ کہاں مری ہوئی تھی تم؟ میں پاگل ہوں جو تمہیں مسلسل 2 گھنٹے سے کال کر رہا ہوں، میسج کر رہا ہوں، کہاں تھی؟ اور اوپر سے تمہارا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ ذرا احساس ہے تمہیں کہ کسی سے اگر کمٹمنٹ کی جاتی ہے تو اپنا آپ حواس میں رکھنا پڑتا ہے، لیکن تم جیسی لڑکی کو ان باتوں کا علم کب؟ زنائشہ کا دل زور سے دھڑکا، اور وہ جلدی سے نرم لہجے میں بولی، ملک صاحب، میرا موبائل بند ہو گیا تھا اور میں سو گئی تھی۔ معذرت چاہتی ہوں، آپ کو اطلاع نہیں دی۔ آپ اس طرح تو مت کہیے پلیز، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شاید صبح کالج بھی گئی تھی اس لیے میں تھک گئی، معافی چاہتی ہوں۔ اب دوبارہ کبھی بھی موبائل بند نہیں ہوگا۔ بند ہونے سے پہلے ہی میں موبائل چارج کر لوں گی۔ وہ فوراً ہی صفائیاں پیش کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر فرحاد کا دماغ ایک دفعہ خراب ہو جائے تو اسے سنبھالنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سے فرحاد کی آواز اور تلخ ہو گئی۔ کس طرح نہ کہوں، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، اور یہ تمہارا بھائی بلا وجہ کل ہمارے گھر آ کر شور کیوں مچانے لگا؟ میں نے تمہیں اپنے پیچھے لگایا ہے جو وہ میری ماں سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو زنائشہ یہ بات، میں نے تمہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا، تم خود میرے پیچھے آئی ہو۔ اب بلا وجہ میرے گھر میں تماشا ہو، یہ بات میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، سمجھ آئی؟ تمہیں بھی ایک طرف کر دوں گا اور تمہارے بھائی کا دماغ بھی اچھی طرح درست کروا دوں گا۔ ابھی وہ میری پاور سے واقف نہیں ہے۔ زنائشہ کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ وہ جلدی سے بولی، سکندر بھائی کو غلط فہمی ہوئی تھی، میری اور ان کی کل خوب لڑائی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے لیے ان سے خوب بحث کی تھی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں پلیز، آپ ناراض مت ہوں۔ میں دوبارہ بات کروں گی اور ان کو اچھی طرح سناؤں گی کہ وہ آپ کے گھر کیوں گئے۔ وہ آپ سے معافی بھی مانگیں گے، پلیز آپ ناراض مت ہوں۔ سکندر بھائی کو بس آپ سے بلا وجہ کی چڑ ہے۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی فرحاد نے تلخی سے ہنگارہ بھرا، بھاڑ میں گئی تم اور تمہارا بھائی۔ تمہارا دماغ تو میں اچھی طرح درست کروں گا، اس سے پہلے تمہارے بھائی کا دماغ ٹھیک کروں گا۔ وہ جانتا نہیں ہے فرحاد ملک کون ہے، اس کو دنیا سے مٹا دوں گا۔ بلا وجہ مجھ سے اٹک رہا ہے، اگر میں نے اس کا دماغ ٹھیک نہیں کیا تو میرا نام فرحاد ملک نہیں، اور بہتر ہوگا تم اچھی طرح اس کو سمجھا دو کہ میرے معاملات سے اور میری زندگی سے دور رہے، کیونکہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں جو اس کی ان کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا۔ زنائشہ کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ تیزی سے بولی، پلیز پلیز ملک صاحب، معاف کر دیں، اب ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ آپ کچھ مت کیجیے پلیز، میں سب سنبھال لوں گی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا فرحاد کیا توپ ہے، اسی لیے وہ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتی تھی، مگر اپنے بھائی کو کیسے سنبھالتی جو بلا وجہ اس سے الجھنے کو ہر لمحہ تیار رہتا تھا۔ فرحاد کے لہجے میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ بنا کچھ کہے اس نے ایک جھٹکے سے فون کاٹ دیا تھا۔ محبت بڑی ظالم شے ہے، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ زنائشہ کے کان میں بس وہی ٹو ٹو کی آواز گونجتی رہی۔ اس نے گھبرا کر پھر سے ہیلو ہیلو کہا، مگر لائن کٹ چکی تھی۔ اسے معلوم تھا اگر اب دوبارہ پلٹ کر فون کرے گی تو اپنے لیے مشکل کھڑی کرے گی، اسی لیے وہ چھت کے بیچوں بیچ آہستہ آہستہ چلتے چلتے رک گئی۔ چہرے پر بے بسی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ شام کا دھندلا اندھیرا اس کے ارد گرد گہرا ہونے لگا تھا، مگر اس کے دل میں جو خوف بیٹھ گیا تھا وہ کسی روشنی سے بھی کم نہیں ہونے والا تھا۔
موبائل کی اسکرین ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں روشن ہوئی، مگر اس بار فرحاد کا نمبر خاموش تھا اور زنائشہ کا دل پہلے سے بھی زیادہ دھڑک رہا تھا۔ وہ اب اس مسئلے کو کیسے حل کرے گی، یہی سوچ سوچ کر اس کی جان جا رہی تھی۔ اپنے بھائی کی بھی فکر تھی اور اپنے رشتے کی بھی ٹینشن تھی۔ وہ کسی بھی قیمت میں سب کچھ ہینڈل کرنا چاہتی تھی جو اس کی نازک جان کے لیے ناممکن تھا۔ دوسری جانب لاؤنج کی فضا اس وقت سنجیدہ اور بھاری تھی۔ بڑی کھڑکی سے ہلکی شام کی روشنی اندر آ رہی تھی اور صوفے پر سکندر اپنے باپ کے ساتھ گہری بات میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور تشویش دونوں نمایاں تھے۔ وہ ہلکے سے جھک کر مضبوط لہجے میں بولا، بابا یہ چھوٹی جو تماشے کر رہی ہے نا، یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہو جائیں گے۔ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، جتنا منحوس آدمی وہ ہے، کسی قیمت پر وہ اسے نہیں اپنائے گا۔ وہ صرف ہم سے انتقام لینے کے لیے چھوٹی کو مہرہ بنا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ اتنا بڑا بزنس مین زنائشہ کو قبول کرے گا؟ بلا وجہ یہ لڑکی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ ایک سیراب ہے، اور یہ بات آپ کی بیٹی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ سلمان صاحب نے گہرا سانس بھرا اور بیٹے کو غور سے دیکھا، پھر تھوڑے توقف کے بعد بولے، تمام باتیں ایک طرف، لیکن تم بلا وجہ اس کے گھر کیوں گئے تھے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کے کتنے اثر و رسوخ ہیں۔ اگر وہ زنائشہ کو پسند کرتا ہے تو لازمی وہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ میں فرحاد کے باپ کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ لوگ اپنی پسند کی ہوئی چیزیں ایسے ہی نہیں جانے دیتے۔ تم نے بلا وجہ دشمنی کو مزید بڑھایا ہے۔ اگر فرحاد زنائشہ کے ساتھ کسی تعلق میں ہے تو یاد رکھو وہ مر جائے گا، لیکن زنائشہ کو کسی قیمت پر تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ملک ہے، اور ملک اپنی پسند کی ہوئی چیزیں کسی اور کے لیے نہیں چھوڑتے۔ انا کے معاملے میں وہ پاگل ہے، اور تم بلا وجہ اس کے گھر پر شور کر کے آئے اپنی ہی بہن کے لیے کیوں مصیبت کھڑی کر رہے ہو؟ سکندر نے ناگواری سے چہرہ موڑ لیا، مگر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک لاؤنج کا دروازہ زور سے کھلا۔ اندر روتی ہوئی زنائشہ داخل ہوئی، آنکھیں سرخ اور سانس پھولی ہوئی۔ اس نے سیدھا اپنے باپ کی طرف دیکھا اور ٹوٹے لہجے میں بولی، بس بہت ہو چکا ہے، میری اب بس ہو گئی ہے۔ آپ بھائی کو سمجھا دے بابا، یہ میری زندگی میں بلا وجہ دخل اندازی کر رہے ہیں۔ ان سے کہیے میری زندگی سے دور رہیں اور فرحاد کے معاملات سے بھی دور رہیں۔ وہ میرے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میری خوشیوں سے۔ بلا وجہ کل ان کے گھر جا کر اتنا شور مچایا ہے اور اپنی غلطیوں پر ذرا برابر ہی شرمسار نہیں ہوتے۔ میری خوشیوں کو کیوں آگ لگاتے ہیں آپ؟ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، مگر لہجے میں ضد اور جذبات کی شدت تھی۔ وہ مزید کچھ کہنے کو تیار تھی کہ اچانک سکندر غصے سے دھاڑا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، پاگل ہو چکی ہو تم۔ اس جاہل انسان کے علاوہ تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا جس نے کتنے آرام سے تمہاری زندگی کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ابھی تم 18 کی بھی نہیں ہوئی اور حرکتیں دیکھو اپنی۔ تم جیسی بہنوں کا تو گلا گھونٹ دینا چاہیے تاکہ بعد کے لیے ہم جیسے بھائی ان کی فکر میں ہلکان نہ ہوں۔ کہاں کہاں سے میں تمہیں بچاؤں، تھک گیا ہوں میں بھی اب۔ زنائشہ کی آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے ایک لرزتی نظر بھائی پر ڈالی، پھر قدم پیچھے ہٹائے اور روتے ہوئے لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ وہ زیادہ کسی سے لڑ نہیں پاتی تھی، ایک معصوم دل رکھتی تھی، لیکن جانتی ہی نہیں تھی وہ معصوم دل کتنی بری طرح سے کوئی توڑنے والا تھا۔ کمرے میں کچھ لمحے تک خاموشی چھائی رہی، صرف اس کے قدموں کی آہٹ اور دروازہ بند ہونے کی ہلکی آواز باقی رہی۔ سلمان صاحب نے گہری نظر سے سکندر کو دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں بولے، بس کرو، بہت بول لیا تم نے۔ یہ بات کرنے کا طریقہ ہے اپنی بہن سے؟ یہ تربیت دی ہے میں نے تمہیں؟ کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے وہ بہت حساس ہے، چھوٹی ہے، اسے پولائٹلی لیا کرو، لیکن تم سنتے ہی کب ہو؟ میری تو تم لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بلا وجہ وہ اب کمرے میں چھپ چھپ کر روئے گی۔ سکندر نے دانت بھینچ کر نظریں جھکا لیں، مگر آنکھوں میں غصہ اب بھی سلگ رہا تھا۔ کمرے میں ہوا بوجھل ہو گئی تھی اور کسی کے پاس الفاظ نہیں بچے تھے، صرف باہر سے زنائشہ کے دھیرے دھیرے دور ہوتے قدموں کی چاپ باقی رہ گئی۔ دوسری جانب کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ ایک طرف بڑے سائز کا ڈیسک اور اس پر کھلا ہوا لیپ ٹاپ، جس کی اسکرین کی روشنی فرحاد ملک کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ گہری توجہ سے فائلز دیکھ رہا تھا، انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ کمرے کا ماحول خاموش اور سنجیدہ تھا، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور اندر دندناتی ہوئی راحیلہ بیگم داخل ہوئیں۔ چہرے پر سخت غصہ، بھویں تناؤ میں اور قدموں میں عجلت تھی۔ وہ سیدھا فرحاد کے ڈیسک کے قریب آئیں
اور بلند آواز میں ہاتھ مار کر بولیں، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کل سے میں تمہیں ایک پیغام بھیجا ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے، میرے کمرے میں آؤ، لیکن تم اپنی ہی منمانی کرتے ہو، غلطی خود کرتے ہو اور الزام کسی دوسرے پر ڈال دیتے ہو۔ اگر تمہاری میرے میکے میں عزت نہیں ہے تو کم سے کم میری تو رہنے دو۔ کیا ضرورت تھی میری بھتیجی کی طرف نظر ڈالنے کی؟ کیوں اسے پریشان کر رہے ہو؟ آخر تمہیں مل کیا رہا ہے خود سے اتنی چھوٹی لڑکی کو ڈیٹ کر کے؟ اور ڈیٹ کرنا تو دور، اسے تم سکون سے رہنے بھی نہیں دے رہے، ہر چھوٹی بات پر اسے ٹارچر کرتے ہو۔ کیوں ظالم بن رہے ہو؟ فرحاد نے ایک لمحے کو ہاتھ روک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، نگاہیں سرد اور لہجہ نہایت سخت۔ بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کی تو عزت نہیں ہے مگر ہماری بہت ہے۔ بلا وجہ کی ڈرامے بازی میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے اس نے اپنے باپ کو کھویا تھا وہ ماں کے ساتھ بھی اتنا ہی سرد ہو گیا تھا، اسے ماں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت تھی۔ رحیلہ بیگم کا غصہ اور بھڑک اٹھا، وہ ایک قدم آگے بڑھی، انگلی اٹھا کر بولی، فرحاد، مجھ سے اس طرح بدتمیزی سے بات مت کرو، میں تمہاری سگی ماں ہوں۔ سکندر کتنا غصہ کر کے گیا ہے، تم کیوں ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہو؟ میں نے کہہ دیا کہ ہم معاف کر چکے ہیں، پھر تم کیوں ان لوگوں کو پریشان کر رہے ہو؟ کیا تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ ان کی موت کا ذمہ دار میرا بھائی ہے؟ بلا وجہ تم نے ان کی پوری فیملی کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ تمہیں معلوم ہے زنائشہ صرف 18 سال کی ہے، اب اس نے کالج میں داخلہ لیا ہے، تم کیوں اس معصوم کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے وہ تمہیں اتنا پسند کرنے لگی کہ خود کی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ ایک معصوم بچی کے ساتھ مت کرو ایسا۔ فرحاد نے فوراً جواب دیا، آواز میں زہر بھرا ہوا تھا، آج کے دور میں کوئی معصوم نہیں ہوتا، سب معصومیت کا نقاب اوڑھے بیٹھے، اور آپ نے معاف کیا ہوگا لیکن میں نے نہیں۔ ان کی وجہ سے میرا باپ مرا تھا، کوئی بتائے یا نہ بتائے، ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے۔ آپ کے بھائی نے کتنا ذلیل کیا تھا انہیں، اور انہیں خودکشی پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ بات میں اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتا۔ اگر میں نے ان سب کو ایڑی کے بل اپنے دروازے پر ناک رگڑنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام فرحاد ملک نہیں۔ آج تک نہیں بھولا وہ لفظ، میں نے اپنے کانوں سے سنے تھے۔ کس طرح وہ آپ سے شادی کرنے کے بعد بے بس ہوئے تھے، اپنی دوستی ختم ہونے کے ڈر سے آپ کے بھائی کے پاس گئے تھے، ان سے معافیاں مانگی تھیں، اور انہوں نے بدلے میں کیا کیا؟ انہیں بلا وجہ ذلیل کیا، رسوا کیا، انہیں تانے دیے، انہیں اتنا مجبور کر دیا کہ وہ خود کو شوٹ کرنے پر راضی ہو گئے۔ میں یہ سب کبھی نہیں بھول سکتا امی، یہ آپ کے لیے آسان ہوگا لیکن میرے لیے آسان نہیں ہے۔ میرا صرف ایک باپ تھا۔ لمحہ بھر رکا، پھر دھمکی آمیز انداز میں بولا، اور اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو یاد رکھنا امی، میں آپ سے بھی تمام تعلقات ختم کر دوں گا۔ آپ کو یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا، کیونکہ یہ پراپرٹی اور یہ کاروبار میرے نام پر ہے، جو آج کل آپ بھی کر رہی ہیں، وہ سب مجھے بھی معلوم ہے۔ بہتر ہوگا آپ بھی اپنی حد میں رہیے اور آپ میرے کمرے سے جائیے۔ آج کل راحیلہ بیگم کے چلتے افیئر کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ راحیلہ بیگم کے چہرے پر صدمے اور غصے کا ملا جلا تاثر آیا۔ انہوں نے کچھ لمحے تک بیٹے کو گھورا، پھر بھاری لہجے میں بولیں، بہت پچھتاؤ گے تم فرحاد، ایک معصوم کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو، تمہیں پتہ چلے گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ہی سب کرے گا پھر تمہیں احساس ہوگا درد ہوتا کیا ہے۔ کاش تمہاری کوئی بہن ہوتی، تمہیں ابھی پتہ چل جاتا کہ بیٹیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے اور وہ کتنے حساس دل کی مالک ہوتی ہیں۔ تمہارا باپ تو ایسا ہرگز نہیں تھا، نہ جانے تم کس پر چلے گئے ہو۔ فرحاد نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، ایسی باتوں پر وہ کان دھرنا پسند کرتا ہی نہیں تھا۔ بس بے نیازی سے سر جھٹکا، دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا اور کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا، جیسے ابھی کی گفتگو اس کے لیے محض ایک وقفہ تھا۔ راحیلہ بیگم نے تلخ نگاہ ڈالی، پھر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ دروازہ ان کے پیچھے دھیرے سے بند ہوا، مگر کمرے کی فضا میں ان کے الفاظ کا بوجھ اور کشیدگی ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا۔ ملک انڈسٹری کی عمارت کے سامنے پہنچ کر زنائشہ نے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا، پھر ہلکی ہچکچاہٹ کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ داخلی ہال وسیع اور خاموش تھا، ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا اس کے پسینے میں بھیگے ہاتھوں پر پڑی۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے ریسیپشن پر جا ٹھہری۔ دل چاہا کہ وہیں جا کر اطلاع دے دے، مگر فوراً یہ خیال آیا کہ اگر فرحاد کو پہلے ہی پتہ چل گیا تو شاید وہ ملنے سے انکار کر دے۔ اسی سوچ نے اسے واپس قدم موڑنے سے روکا اور وہ سیدھا لفٹ کی طرف بڑھ گئی
آفس میں اسے سب جانتے تھے، اسی لیے کسی نے بھی اسے آگے جانے سے نہیں روکا تھا۔ لفٹ میں داخل ہو کر اس نے 3rd فلور کا بٹن دبایا۔ دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں۔ ہر فلور پر بجتی بیپ کے ساتھ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی، سیدھا فرحاد کے کیبن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ راستے میں اس کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ کہیں فرحاد غصے میں اس سے بات ہی نہ کرے، مگر ایک امید بھی تھی کہ شاید وہ اس کی بات سن کر معاف کر دے۔ کیبن کے سامنے پہنچ کر اس نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے فرحاد اپنی کرسی پر بیٹھا فائل پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ دستک کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا اور چند لمحے بغیر کچھ کہے زنائشہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں گہری اور سخت تھیں۔ زنائشہ دروازے پر کھڑی، دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے، گھبرائی سی نظر آ رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا بات کا آغاز کہاں سے کرے۔ فرحاد کے سامنے آتے ہی اس کی بولتی ہمیشہ بند ہو جاتی تھی۔ چند لمحے بعد فرحاد کی آواز برآمد ہوئی۔ اس کی آواز سرد اور کڑی تھی۔ کس کی اجازت سے تم یہاں آئی ہو؟ یہ وقت تمہارے کالج کا ہوتا ہے نا؟ وہاں جانے کے بجائے یہاں کیوں آئی ہو؟ زنائشہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی ٹیبل کی دوسری طرف جا کر کھڑی ہوئی اور روحان سی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت خفا ہیں، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں یہاں بہت امید کے ساتھ آئی ہوں، مجھ سے ایک لمحہ نہیں رہا جا رہا۔ مجھے معلوم ہے آپ سکندر بھائی کی وجہ سے بہت ناراض ہیں، لیکن دیکھیے میں کان پکڑ کر آپ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ ان کی غلطی کی سزا مجھے مت دیجیے ملک صاحب، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ باقاعدہ طور پر کان پکڑے کھڑی تھی۔ وہ واقعی معصوم تھی، مگر سامنے بیٹھا شخص معصوم نہیں تھا۔ وہ درندہ تھا اور اسے کبھی بھی رحم نہیں آتا تھا۔ فرحاد نے طنزیہ انداز میں ہلکا سا کہا لگایا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، تم جیسی محبت میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ تمہارا بھائی میرے گھر آ کر میری ماں اور مجھے ذلیل کر رہا ہے، یہ کس بات کی محبت ہوئی؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتی تو کم سے کم میرے ساتھ یہ نہیں ہونے دیتی، اپنے بھائی کو پہلے ہی سمجھا دیتی کہ میں اس گھر کا ہونے والا داماد ہوں، تمہارا ہونے والا شوہر۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو یہ دعوے بھی میرے لیے بیکار ہیں۔ اسی لیے بہتر ہوگا اب یہاں سے جاؤ اور دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی جرت بھی مت کرنا۔ جب میرا دماغ درست ہو جائے گا میں خود تم سے رابطہ کر لوں گا۔ اس کی یہ سزا ہمیشہ زنائشہ کی جان نکال دیتی تھی۔ اس کے الفاظ ایک جال کی طرح تھے اور زنائشہ اپنی معصومیت میں اس میں الجھتی جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے تیزی سے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں کبھی اپنا موبائل بھی بند نہیں کروں گی، پلیز راضی ہو جائیے، پلیز ایسا مت کریے، مجھے ایسی سزا مت دیں۔ اگر میں آپ سے ایک دن بات نہ کروں تو مجھے بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں نے سکندر بھائی سے کل بھی بہت لڑائی کی تھی، ان کو خوب سنایا تھا، بابا نے بھی ان کو ڈانٹا ہے۔ پلیز فرحاد مجھے معاف کر دیں، پلیز ملک صاحب، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، اسی محبت کے واسطے اس بار اس خطا کو بھول جائیے۔ فرحاد اب اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستہ قدموں سے آ کر اس کے قریب کھڑا ہو کر بولا، تمہیں معاف کرنے کا دل بالکل نہیں چاہ رہا، مگر تم کزن ہو میری، چلو اس رشتے سے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن یہ آخری بار تھا۔ اگر دوبارہ ایسا کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا سزا معمولی نہیں ہوگی، بلکہ اس رشتے کو ہی سزا بنا دوں گا۔ ابھی میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ شام میں کل تم مجھ سے میرے فلیٹ میں ملو، مجھے کچھ ضروری کام ہے وہاں، پر بتاؤں گا اصل بات کیا ہے۔ اس نے بات کے ساتھ ہی اپنا انگوٹھا آہستہ سے اس کی گردن پر رگڑا۔ زنائشہ نے ہلکا سا کھسمسا کر ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر فرحاد کی تیز اور دھمکی بھری نظروں نے اسے وہیں روک دیا۔ وہ نظریں جھکا کر دھیرے سے بولی، جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا، میں آ جاؤں گی، کوچنگ نہیں جاؤں گی، آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ وہ بھی ایک خوف لیے بیٹھی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا یہ شخص جتنا آسان نظر آتا ہے اتنا آسان ہے نہیں۔ فرحاد نے ہلکی مسکراہٹ دی اور سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی، جس کا مطلب صاف تھا وہ راضی ہو چکا ہے۔ کل شام لازمی پہنچ جانا، ایڈریس میں تمہیں میسج کر دوں گا۔ اس کے انداز میں حکم کا رنگ اب بھی غالب تھا۔ زنائشہ کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں اب بھی موجود تھیں، مگر اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا، جیسے اپنے آپ کو قائل کر رہی ہو کہ یہ سب محض ایک قیمت ہے جو اسے محبت کے بدلے ادا کرنی ہے۔ چلو اب آؤ، تمہیں ناشتہ کروا دیتا ہوں۔
یقیناً بھوکی پیاسی آئی ہوں گی، یہ کہتے ہی اسے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا اور خود انٹرکام پر اب ناشتے کا آرڈر دینے لگا تھا، جبکہ وہ گھبرائی سی بیٹھ گئی تھی۔ کہنے کو اسے اس سے شدید محبت تھی، اتنی کہ اگر اس سے بات نہ ہو تو اس کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا، مگر جب بھی وہ سامنے ہوتا تھا نہ جانے کیوں سے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا لگتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کی واپسی دوپہر 2 بجے وہاں سے ہوئی تھی۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھلا اور زنائشہ تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج کی فضا بھاری اور ساکت تھی۔ سامنے نائلہ بیگم کھڑی تھی، چہرے پر فکر کی گہری لکیریں اور آنکھوں میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ عموماً وہ کالج سے 1 بجے گھر واپس آ جاتی تھی، لیکن آج 2 بج گئے تھے۔ ان کی فکر بجا تھی۔ ان کی نظر جیسے ہی بیٹی پر پڑی، زنائشہ کے قدم ایک لمحے کو ڈگمگائے اور سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ اپنی ماں کو کھڑا دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ اندازہ وہ لگا چکی ہیں، اسی لیے وہ گھبرا سی گئی تھی، لیکن ہمت کر کے اس نے ہلکی آواز میں سلام کیا اور نظریں چرا کر سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر نائلہ بیگم کی آواز نے اسے روک لیا۔ کہاں تھی تم؟ کالج سے واپسی تمہاری 1 بجے ہوتی ہے اور اب وقت دیکھ رہی ہو، 2:30 بجنے کو آئے ہیں۔ تمہیں کوئی احساس ہے؟ خدا کو مان لو زنائشہ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کیوں ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ جس راستے پر تم چل رہی ہو وہ تمہیں صرف دھوکہ دے گا اور کچھ نہیں۔ تمہیں کبھی بھی فرحاد ملک نہیں اپنائے گا، وہ ایک سیراب ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہی ہو۔ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیوں اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہو؟ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ اپنے کیریئر پر دھیان دو، پڑھائی کرو، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ زنائشہ نے قدم روک کر ماں کی طرف دیکھا اور نائلہ بیگم بات جاری رکھتے ہوئے بولی، خود سوچو، ہم ایک معمولی فیملی ہیں اور وہ ایک رئیس زادہ ہے، اتنی بڑی کمپنی کا مالک۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں اپنا لے گا؟ وہ تو ہم لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ہمیں اپنے باپ کا قاتل مانتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے ایسا انسان تم سے شادی کرے گا؟ تمہیں صرف اور صرف اس نے اپنے انتقام کے لیے مہرہ بنایا ہوا ہے، اور یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم سب کو تم نے پریشان کیا ہوا ہے۔ سکندر کی راتوں کی نیند حرام ہوئی ہے۔ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، صرف اور صرف تمہیں فرحاد ملک نظر آ رہا ہے، جو تمہیں آخر میں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دے گا۔ زنائشہ کی آنکھوں میں ضد کی چمک آ گئی۔ وہ دھیرے مگر مضبوط لہجے میں بولی، اماں آپ لوگ کیوں ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی فرحاد ملک کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر آپ کیوں یہ بات سمجھ نہیں پا رہی؟ ہاں تھوڑا سا غصہ ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ دل کے برے نہیں ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ کیوں یہ بات نہیں سمجھتی؟ آپ میری ماں ہیں، آپ کو میری فیلنگز کا سب سے زیادہ احساس ہونا چاہیے، لیکن آپ بھائی کی باتوں میں آ جاتی ہیں، جو وہ کہتے ہیں ان کی باتیں سن لیتی ہیں۔ آپ کو میری بالکل فکر نہیں ہے، نہیں کرنا مجھے کیریئر پر غور، نہیں کرنی مجھے پڑھائی، مجھے صرف فرحاد ملک چاہیے اور کچھ نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں آپ کے آگے، مجھے بخش دیجیے۔ نائلہ بیگم کے چہرے پر دکھ اور غصے کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولیں، شرم آنی چاہیے تمہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے، کاش جب تم پیدا ہوئی تھیں میں تمہیں اسی وقت مار دیتی۔ آج مجھے یہ وقت نہیں دیکھنا پڑتا۔ تمہارے کالج سے فون آیا تھا، کہا کہ تم آج کالج نہیں آئیں اور سب کو ایڈمٹ کارڈ دیا گیا ہے۔ تم کیوں اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ تمہارے امتحان ہونے والے ہیں، یہ سال تمہارے لیے کتنے ضروری ہیں، تمہیں آگے جا کر احساس ہوگا۔ مجھے معلوم ہے زنائشہ تو اس سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن خود پر کنٹرول رکھو، کیونکہ جب وہ شخص تمہیں چھوڑے گا تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ میں سکندر انہی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہارے لیے یہ سب نہیں بنا ہے۔ زنائشہ اپنی ماں کی بات کاٹتے ہوئے تقریباً جھنجھلا کر بولی، میں اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل رہی، مجھے پتہ ہے میں نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آپ لوگ بس پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں اور اپنے بیٹے کو سمجھا دیں کہ میرے معاملات سے دور رہے۔ میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، اور اگر کوئی بھی میرے معاملات میں دخل اندازی کرے گا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ لوگ میرا وہ روپ دیکھیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے رخ موڑا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو اور گہرا کر دیا تھا۔ پیچھے نائلہ بیگم صوفے کے کنارے بیٹھ گئیں، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ان کے آنسو ضبط کی دیواروں کو توڑنے کے قریب تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح اپنی بیٹی کو اس دلدل سے نکالیں۔
جہاں وہ خود اپنی مرضی سے قدم رکھ رہی تھی اور ہر سمجھانے کی کوشش کو دشمنی سمجھتی جا رہی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی عمر کی خاتون نہیں تھی، بلکہ ایک سمجھدار خاتون تھی، جنہوں نے ہر رنگ دنیا کا دیکھا تھا۔ انہیں معلوم تھا ان کی بیٹی بے حد معصوم ہے، جس کے ساتھ فرحاد ملک بہت آسانی سے کھیل رہا ہے۔ وہ شام قدرے خنکی لیے ہوئے تھی، سورج ڈھل چکا تھا، مگر کھڑکی سے جھانکتی روشنی ابھی مدھم سنہری ہواؤں میں بکھری ہوئی تھی۔ وہ کوچنگ سینٹر کے بجائے اس کے بتائے گئے پتے پر پہنچی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ لفٹ کا بٹن دبانے کے بعد اس نے بار بار اپنے دوپٹے کو درست کیا، جیسے ہر لمحہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ سب ٹھیک ہے۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل کافی گھبرا رہا تھا۔ جہاں آنے کے بعد وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی، حالانکہ کئی بار وہ اس سے آفس میں مل چکی تھی، باہر ریسٹورنٹ میں ملی تھی، کالج میں بھی ملی تھی، مگر آج فلیٹ پر آنا اس کو خطرناک لگ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے فرحاد ملک کی نیت پر شک ہو رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن گارڈ نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور بغیر کچھ کہے دروازہ کھول دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی اور خود کو ایک خوبصورت مگر سنسان لاؤنج میں پایا۔ لائٹس نرم تھیں، فرش پر قالین کا لمس اور مہنگی خوشبو کی ہلکی سی مہک فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ وہ صوفے کے کونے پر بیٹھی دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں گھتے ہوئے بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی رہی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ اس کو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا وہ ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچتی ہے، اور وہ ہمیشہ وقت کے بعد چند لمحے بعد اچانک لاک کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ اس کی آنکھیں سیدھی اس پر پڑیں تو وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے لہجے میں ایک گھبراہٹ اور معصومیت ملی جلی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، السلام علیکم ملک صاحب، آپ کو پتہ ہے مجھے یہاں آئے ہوئے پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ آپ کا گارڈ باہر کھڑا تھا، اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ وقت سے آ جانا، ہم پہلی بار کسی فلیٹ پر مل رہے ہیں، لیکن آپ دیر سے آئے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا ڈر لگ رہا تھا، یہاں تک آتے ہوئے بھی میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ سب لوگ مجھے نیچے بھی گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، نہ جانے کیا سمجھ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے صوفے کے قریب آیا، کوٹ کا بٹن کھولا اور پرسکون مگر ہلکی سنجیدگی کے ساتھ بولا، ایک میٹنگ میں پھنس گئے تھے، خیر روم میں چلو، مجھے تھوڑا کام ہے، وہیں پر بیٹھ کر بات ہوگی۔ وہ فوراً بولی، کیوں، یہیں ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے کتنا پیارا لاؤنج ہے یہ، آپ کا فلیٹ ہے کیا؟ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کا بازو مضبوطی سے تھام کر بولا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ بلا وجہ کی ٹر ٹر لگائی ہوئی ہے۔ اس کے لہجے میں وہی روکھا سا حکم تھا جس کی وہ عادی ہو چکی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس کے ساتھ بیڈ روم میں آ گئی۔ کمرے میں ایک مہنگا سا بیڈ، شیشے کی الماری اور پردوں کے پیچھے سے آتی ہلکی روشنی ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ باہر بیٹھ کر ہی بات کرنے کا تھا۔ وہ ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ویسے ملک صاحب، امی بار بار کہتی ہیں کہ آپ بہت رئیس ہیں، اتنی بڑی کمپنی کے مالک ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ مگر میں تو آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ شادی تو اسی سے کرنی چاہیے نا جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور آپ بھی اس سے محبت کرتے ہوں، اس میں امیری غریبی کیسی؟ اور ہم تو رشتہ دار بھی ہیں، کیا آپ اپنے باپ کے قاتل ہم لوگوں کو مانتے ہیں؟ وہ بنا حالات کی پرواہ کیے بغیر بنا سوچے سمجھے بولتی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اگلے شخص پر یہ بات کیسی قہر بن کر ٹوٹی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، نظر میں سختی تھی، ہلکی سی مسکراہٹ بھی، مگر وہ مسکراہٹ تلخی سے بھری ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہاری امی کو غلط فہمی ہے۔ خیر، آج میں یہاں تمہیں مختلف کام کے لیے لایا ہوں، آج تمہاری محبت کو آزمانے لایا ہوں، دیکھتا ہوں تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو اور محبت میں کس حد تک جا سکتی ہو۔ وہ فوراً بولی، ہاں کہیے بھی، میں تیار ہوں، آپ کے لیے تو میں ہمیشہ تیار رہتی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ ہمیشہ اظہار کرنے سے کتراتی نہیں تھی، مگر آج پہلی بار اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر وہ کان کی لو تک سرخ کر گئی اور اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، یہ کیا کریں آپ؟ لاؤنج میں ہی چل کر بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر جانے لگی تھی۔
جب اچانک اس نے اس کا بازو تھام کر اسے بیڈ پر دھکیلا تھا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا، آج تمہارا امتحان ہے، اسی لیے خاموشی سے اپنا امتحان دو، جبکہ وہ اپنا سانس تک روک چکی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں۔ ملک صاحب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ٹھہریے، ایسا مت کریے، مجھے اس طرح رسوا مت کریے، میں ابھی آپ کی بیوی نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے گندا مت کریے۔ مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا، اس کے سر پر صرف انتقام کا بھوت سوار تھا، وہ صرف اور صرف اس معصوم کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اور تباہ کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی حد پار کرنا شروع ہو گیا تھا، اپنا پرحدت لمس اس کے وجود پر چھوڑنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی قربت پر اب نڈھال ہو رہی تھی، اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ خود اس کا شکار بننے اس کے فلیٹ پر آئی تھی، بھلا کیسے وہ اسے اب جانے دیتا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مان ٹوٹ جانے کے بعد بھروسہ ٹوٹ جانے کے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ فرحاد ملک ایسا بھی کر سکتا ہے؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 گھنٹے کا طویل عرصہ بیت گیا تھا، مگر اندر کمرے کی فضا کسی جنگ کے بعد کے میدان جیسی بھاری تھی۔ زنائشہ بستر پر بے حس و حرکت پڑی تھی، اس کے چہرے کی رنگت سفیدی میں ڈوبی ہوئی، سانسیں بکھری اور بے ترتیب تھیں۔ فرحاد کے چہرے پر اب بھی وہی سختی جمی ہوئی تھی جو 2 گھنٹے پہلے تھی، مگر اس کی آنکھوں کے اندر کہیں بہت گہرائی میں ایک ہلکی سی لرزش آ چکی تھی۔ اچانک ہی اس نے اسے دور جھٹکا دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آج رات جو کچھ ہمارے بیچ ہوا وہ تمہاری سزا تھی، کسی کو کچھ بتانے کی جرت کی تو زبان کاٹ دوں گا۔ وہ سنگ دلی سے کہہ کر شاور لینے چلا گیا۔ اس کا انتقام پورا ہو گیا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا اصل سفر تو اب شروع ہوا ہے۔ وہ شاور کے بعد سفید قمیض پہنے باہر آیا تو نظر سیدھی بستر پر پڑی۔ زنائشہ کے بال چہرے پر بکھرے تھے، ہونٹ ہلکے سے نیلے پڑ گئے تھے اور آنکھیں بند تھیں۔ لمحہ بھر کو فرحاد کی پیشانی پر شکن پڑی۔ یہ کیا؟ اس نے قریب جا کر اسے بلایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کی گردن ڈھیلی سی ایک طرف گر گئی۔ فرحاد کے اندر کہیں ایک جھٹکا لگا، جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ زنائشہ؟ اس کی آواز میں پہلی بار وہ کھڑکی نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی، بلکہ ایک گھبراہٹ شامل تھی۔ وہ جھٹ سے جھک کر اس کی نبض دیکھنے لگا جو دھیرے دھیرے دھڑک رہی تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنے کندھے پر ڈالا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلا۔ گھر کے لمبے اور خاموش راہداری میں چلتے ہوئے اس کے قدم بھاری اور دماغ الجھا ہوا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ زنائشہ کی ہلکی ہلکی گراہیں اسے سنائی دے رہی تھیں، جس میں بار بار اس کے نام کی گردش تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچتے ہی خاور وہاں کھڑا نظر آیا۔ خاور اس کا خاص گارڈ۔ فرحاد کی آواز میں اس بار گرج نہیں تھی، ایک ہنگامی حکم تھا، مولوی کو ساتھ لے کر فوراً ہسپتال پہنچو۔ خاور ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گیا، پھر زنائشہ کی بگڑتی حالت دیکھتے ہی بھاگ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ زنائشہ کے سر کا بوجھ فرحاد کے کندھے پر تھا، مگر اس کے ہونٹ ہلکے سے حرکت کر رہے تھے۔ فرحاد نے جھک کر کان قریب کیا تو مدھم سی آواز دوبارہ سنائی دی، فرحاد ملک صاحب۔ یہ ایک لفظ اس کے کان میں جیسے تیر کی طرح لگا۔ اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے، دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی، جیسے کسی نے زخم پر نمک کی بجائے پانی ڈال دیا ہو۔ یہ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا مگر جواب نہیں ملا۔ گاڑی میں بیٹھاتے وقت اس نے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زنائشہ کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں، مگر اس گرفت میں ایک کمزور سی زندگی ابھی باقی تھی۔ گاڑی کا انجن گرجتے ہی خاور نے سڑک پکڑ لی۔ باہر اندھیرا اور بارش کی چھینٹیں شیشے پر پڑ رہی تھیں۔ اندر فرحاد کے ذہن میں ایک شور تھا۔ وہ لمحے یاد آنے لگے جب اس نے غصے اور نفرت میں آ کر اس کا سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ فرحاد نے زنائشہ کا چہرہ دیکھا، پلکیں ہلکی سی کانپ رہی تھیں، جیسے خواب میں کچھ کہہ رہی ہو۔ اس نے نظریں پھیر لی مگر دل چاہ رہا تھا کہ دوبارہ دیکھے۔ نفرت کے بیچ میں ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جسے وہ ماننے سے انکار کرتا رہا۔ یہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے، اتنی کہ اپنی سانسوں کے آخری لمحے میں بھی اس کا نام لے رہی ہے، اور یہی ایک چیز اسے بے چین کر رہی تھی۔ گاڑی ہسپتال کے گیٹ پر رکی تو فرحاد نے فوراً دروازہ کھولا اور اسے گود میں اٹھا کر اندر بھاگا۔ خاور پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ ایمرجنسی کے کمرے کی روشنی میں زنائشہ کا چہرہ اور زیادہ زرد لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر فوراً اس کی طرف لپکے۔ فرحاد نے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک لمحہ زنائشہ کو دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تھکن اتر آئی تھی جو کسی جنگجو کے دل میں تب آتی ہے جب وہ سمجھ جائے کہ اصل دشمن شاید باہر نہیں اندر ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ہسپتال کے کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی۔
دیوار کے ساتھ لگی آکسیجن مشین کی ہلکی ہلکی آواز ماحول کو بوجھل بنا رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے ذرا سا ہل رہے تھے، جیسے باہر کی ہوا اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہو۔ کمرے میں اینٹی سیپٹک کی خوشبو اور دوا کی ہلکی سی تلخ مہک ملی ہوئی تھی۔ بیڈ کے پاس لگی ڈرپ کی بوتل سے قطرہ قطرہ دوا اتر رہی تھی اور اس کے ساتھ بندی نلکی اس کے ہاتھ کی نس میں داخل تھی۔ دروازے کے باہر وہ رکا کھڑا تھا، اس کے ساتھ ہی گواہ اور مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کے تمام الجھاؤ اور تذبذب کو ایک پل میں قید کرنا چاہتا ہو۔ دل کی دھڑکن کچھ تیز تھی، مگر چہرے پر سختی اور اطمینان کا تاثر قائم تھا۔ اندر وہ نیند جاگتی حالت میں لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں آدھی کھلی، چہرہ زرد، مگر اب پہلے سے بہتر۔ جیسے اس نے اسے دیکھا، پلکوں نے جھپک کر دوبارہ آنکھوں کو بند کر لیا، جیسے نظر ملانے کی ہمت نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا بیڈ کے قریب پہنچا۔ آواز میں سختی مگر ایک غیر محسوس ٹھہراؤ تھا۔ آنکھیں کھولو، مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو۔ وہ ذرا سی کانپی مگر پلکیں بددستور جھکی رہیں۔ میں نے نکاح کا انتظام کر لیا ہے، ابھی اسی وقت تم سے نکاح ہو رہا ہے، کوئی اعتراض ہے؟ یہ جملہ سنتے اس کی پلکیں جھٹکے سے اٹھیں، آنکھوں میں حیرت، خوف اور الجھن ایک ساتھ اتر آئے۔ آپ نے میرے بابا سے اجازت لی؟ اس کی آواز کمزور تھی مگر سوال واضح۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر گند لہجے میں بولا، مرضی ہے تمہاری، نکاح کرنا چاہتی ہو تو کرو، ورنہ ایسے ہی چلی جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں صرف اس لیے نکاح کر رہا ہوں کیونکہ تم میری ماں کی بھتیجی ہو۔ وہ یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں تکلیف ہو، مگر زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چند لمحے خاموشی کا سناٹا چھا گیا۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے دل میں کوئی کڑوا گھونٹ پی لیا ہو، پھر دھیرے سے بولی، تباہ تو آپ مجھے کر ہی چکے ہیں، نکاح کر لینے میں ہی عافیت ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہ گہری سانس لے کر ذرا سا پیچھے ہٹا، جیسے دل کے اندر کہیں کچھ چبھا ہو، مگر چہرے پر تاثر بدلنے نہ دیا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کے کندھے کو سہارا دیا اور آہستہ سے بٹھا دیا، اور باہر سے مولوی صاحب اور گواہوں کو بلا لیا تھا۔ بیڈ کے پاس مولوی صاحب کھڑے تھے، کاغذ سامنے رکھے ہوئے، اور ان کے ساتھ گواہ بھی موجود تھے۔ مولوی صاحب نے رسمی انداز میں کاغذات کھولے اور اس کی طرف دیکھ کر بولے، زنائشہ سلمان، آپ کا نکاح فرہاد ملک ولد احسان ملک سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، جیسے گلے میں کانٹے اٹک گئے ہوں، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا اور پھر تیسری بار۔ ہر بار اس کی آواز لرزتی رہی، مگر الفاظ وہی، قبول ہے۔ پھر وہی سوال۔ فرہاد کی طرف مڑ کر گئے۔ وہ سیدھا کھڑا، چہرہ سخت مگر نگاہیں گہری، بولا، قبول ہے۔ دوسری بار، تیسری بار، ہر بار وہی الفاظ ایک ہی لہجے میں، جیسے پہلے ہی دل میں لکھ دیا گیا ہو۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے پر دستخط کیے، گواہوں نے تصدیق کی۔ کمرے میں صرف کاغذ پر قلم چلنے کی گڑ گڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ باہر گیلری میں ہلکی ہلکی باتوں کی سرگوشیاں تھیں، مگر اندر ہر چیز بوجھل، سنجیدہ اور کسی نامعلوم انجام کی گواہ تھی۔ نکاح مکمل ہوا تو وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، مگر کچھ نہ بولا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی نظریں جھکائے انگلیوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ کمرے کی روشنی میں اس کے چہرے پر تھکن اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی، اور وہ خاموشی کسی بھی لفظ سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ رات کی گھنی خاموشی کو ہسپتال کے لان میں گونجتے جوتوں کی چاپ توڑ رہی تھی۔ 12 بج چکے تھے۔ ڈسچارج کا عمل اتنا کھنچ گیا تھا کہ تھکن ان دونوں کے چہروں پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ باہر کھڑی گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آہستہ سے زنائشہ کا بازو تھاما، جیسے کوئی قیمتی چیز کو سہارا دیتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہ اس کے چہرے پر رکی، زرد رنگت، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور ہونٹوں پر بے جان خاموشی۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ یہ خاموشی لفظوں سے کہیں زیادہ بول رہی ہے، اور ان سب کا ذمہ دار وہ ہے۔ گاڑی کی رفتار رات کے سنسان راستوں پر ایک لمبی سانس کی مانند کھنچتی جا رہی تھی۔ کوئی بات نہ ہوئی، بس انجن کی آواز اور کبھی کبھار باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ۔ جب بنگلے کا گیٹ کھلا تو ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ اندر کا منظر سامنے آیا۔ بڑی روشنیوں میں نہایا ہوا لان، لیکن اس سب کے بیچ مرکزی دروازے پر ایک سایہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ راحیلہ بیگم تھیں، ہاتھ سینے پر باندھے، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بے چینی کا طوفان۔ وہ زنائشہ کو تھامے بغیر رکے اندر کی طرف بڑھا، نگاہ ایک لمحے کے لیے بھی ان پر نہیں ڈالی تھی، جیسے دروازے پر کھڑی عورت کوئی اجنبی ہو۔
لیکن رحیلہ بیگم کا ضبط اب ٹوٹنے کے قریب تھا۔ ان کے قدم تیزی سے آگے بڑھے، آواز تیز کاٹدار۔ یہ کیا تماشا ہے؟ بھائی جان کی 10,000 مس کالز آ چکی ہیں میرے پاس، تمہارے ساتھ تھی یہ، اور وہ پاگلوں کی طرح نہ جانے کہاں کہاں اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ رکا نہیں، بس زنائشہ کو تھامے کمرے کی طرف بڑھتا رہا، لیکن چلتے چلتے جواب دیا۔ آواز میں بے پرواہ سردی تھی۔ میرے علاوہ یہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتی۔ افسوس ہے، ان کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں نکاح کر چکا ہوں اس سے، بیوی ہے میری، اور تعلق بھی بنا چکا ہوں۔ ان الفاظ نے جیسے فضا کو کاٹ دیا۔ رحیلہ بیگم کا سانس اٹک گیا۔ چند لمحے وہ کھڑی رہیں، پھر اچانک آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تمہیں علم بھی ہے تم بول کیا رہے ہو؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ تم نے میری بھتیجی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم اپنے باپ کا انتقام میری معصوم بھتیجی سے نہیں لے سکتے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ کا ایسا ملاب تھا جو دیکھنے والے کو لرزا دے، لیکن وہ پلٹا۔ اس کے چہرے پر کسی احساس کا سایہ نہیں تھا۔ میں لے چکا ہوں اور دوبارہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ ہٹیے یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے زنائشہ کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زنائشہ ایک لمحے کو پلٹی، نم آنکھوں سے اپنی پھپھو کو دیکھا۔ وہ نگاہ ایسی تھی جیسے کوئی قید میں جانے سے پہلے آخری بار اپنے مان والے کو دیکھتا ہے، مدد کی ایک خاموش التجا کے ساتھ۔ رحیلہ بیگم وہیں دروازے پر کھڑی رہ گئیں۔ کمرے کی طرف جاتے قدموں کی چاپ، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز اور لان میں پھیلتی رات کی سنسنی، یہ سب مل کر ان کے دل میں ایک ایسی دھڑکن چھوڑ گئے جو دیر تک سنبھلنے والی نہیں تھی۔ ان کی انگلیاں اب بھی کانپ رہی تھیں، جیسے وہ بازو پکڑنے کی شدت اب تک چھوٹی نہ ہو۔ اندر کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ زنائشہ کو بیڈ کے کنارے بٹھا کر خاموشی سے کھڑا رہا۔ زنائشہ کا سر جھکا تھا، ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے اور چہرے پر وہی بے جان سکوت۔ چند لمحے وہ اس کو دیکھتا رہا تھا اور پھر بولا، آرام کرو، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں سے ہلکی سی دھوپ اندر اتر رہی تھی۔ زنائشہ کی آنکھ کھلی تو اس کا دل عجیب سی گھبراہٹ سے دھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً ارد گرد نظر دوڑائی، مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ سانس تیز ہو گئی، ہاتھ بے اختیار چادر کو مٹھی میں بھینچنے لگے۔ دل میں ایک انجانی وحشت سر اٹھا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ قدم زمین پر رکھتے ہی سرد فرش کا لمس جیسے ایک جھٹکا دے گیا۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ وہ باہر آیا، بال اب بھی بھیگے ہوئے، چہرے پر ٹھنڈی بوندیں چمک رہی تھیں، مگر اوپر جسم پر صرف ڈھیلی ٹریک پینٹ تھی، شرٹ نہیں۔ زنائشہ کی نظریں فوراً جھک گئیں، ہاتھ چادر کو مزید قریب کر کے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ وہ اس کو جھک کر دیکھ کر ہلکا سا طنزیہ مسکرایا۔ قدم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اب کس بات کی شرم ہو رہی ہے؟ سب تو دیکھ چکی ہو، اب کس بات کی شرم؟ اس کے الفاظ دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئے۔ زنائشہ کی ہونٹ لرزے، مگر اس نے ہمت کر کے نظریں ذرا اٹھائیں۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے یا آپ نے مجھ سے صرف انتقام لیا؟ وہ لمحہ بھر کو رکا، آنکھوں کا رنگ گہرا ہو گیا۔ پھر وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، تمہارے باپ کو بھی میرے باپ نے ایسے ہی کہا تھا۔ ایک موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے میرے باپ کی بات سننے کے بجائے انہیں ذلیل کیا، اتنا ذلیل کہ گھر آ کر انہوں نے اپنی جان لے لی۔ وہ ایک پل کے لیے سانس روکے سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں تیر گئے۔ لیکن مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، پھر بھی آپ نے مجھے مہرا بنا دیا۔ اس کی ہونٹوں پر ہلکی سی سخت مسکراہٹ آئی۔ وہ ایک قدم قریب آیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، چپ، بالکل چپ۔ اگر تمہیں مہرا بنایا ہوتا تو تم آج میری بیوی بن کر اس کمرے میں نہیں بیٹھی ہوتی، بلکہ کسی گندی گلی میں برباد ہو کر اپنے باپ کے گھر جا چکی ہوتی۔ اس کی بات پر زنائشہ کے گلے میں آنسو اٹک گئے۔ وہ پلکیں جھپکنے لگی تاکہ آنسو بہہ نہ جائیں، لیکن دل میں ایک گہرا درد امڑ آیا۔ وہ آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے قریب رکا۔ آئینے میں اپنی دھندلی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا، تم سے صرف ایک بات کہوں گا، اگر ذرا سی بھی مجھ سے محبت ہے، جس رات بے ہوشی میں میرا نام لے رہی تھی، تو اب وفا نبھانا، اپنے باپ کو بھول جاؤ، کیونکہ اگر ہمارا رشتہ رہا تو میں تمہیں ان سے کبھی ملنے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں وہ فیصلہ کن سختی تھی جو کسی دلیل سے نہیں ٹوٹتی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک مڑ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ دروازہ ہلکے سے بند ہو گیا۔ پیچھے کمرے میں
صرف زنائشہ کی گھٹی ہوئی سسکیاں رہ گئیں۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ دل میں بار بار ایک ہی سوال اٹھتا رہا، آخر اس نے اپنی ماں باپ کی بات کو کیوں نظر انداز کیا؟ کیوں اس شخص کو چنا جس کی محبت کے پیچھے اتنا گہرا زہر چھپا تھا؟ آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ، باپ کی شفقت اور ماضی کی سب یادیں گھومنے لگیں، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ نیا باب خوف، الجھن اور ایک انجانی قید کا آغاز تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ گھر کی فضا غیر معمولی تھی۔ شام کا وقت تھا، مگر ڈرائنگ روم سے آنے والی مدھم مگر تیز ہوتی باتوں کی آوازیں گھر کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ فرحاد جیسے ہی آفس سے لوٹا، کانوں میں یہ آوازیں پڑتے ہی ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ قدم بھاری مگر تیز ہو گئے۔ دروازے کی دہلیز پار کرتے ہی اس نے گہری نظر وہاں موجود لوگوں پر ڈالی۔ سلمان صاحب صوفے پر سنجیدگی سے بیٹھے تھے، ان کے برابر نائلہ بیگم، سامنے سکندر اور اس کے ساتھ زنائشہ جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں فرحاد کی ماں تھی، سر جھکائے جیسے وقت کا بوجھ کندھوں پر لیے بیٹھی ہو۔ فرحاد کی نظریں لمحے بھر کو سب کو پرکھ گئیں۔ آواز بھاری اور کرخ تھی جب وہ دھاڑا، کس کی اجازت سے آپ لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں؟ زنائشہ نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لمحے بھر کو سنبھلی، مگر فرحاد کی نگاہوں کی سختی دیکھ کر بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ سکندر نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، بیٹھ جاؤ زنائشہ، اور تم فرحاد، جو تم نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہارے خلاف کیس فائل کروں گا۔ فرحاد نے قدم آگے بڑھایا، سینے پر ہاتھ باندھ لیے، آواز میں ٹھہرا ہوا مگر کڑوا لہجہ لیے بولا، تمہاری بہن نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے، کسی نے اس پر زور زبردستی نہیں کی، تو بہتر ہوگا یہ باتیں تم اپنے تک محدود رکھو اور ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ فضا میں کشیدگی بڑھ گئی۔ سلمان صاحب آہستہ سے اٹھے، ان کے چہرے پر ماضی کا بوجھ اور شرمندگی کی لکیر تھی۔ وہ نرمی سے بولے، میں آج تم سے معافی مانگتا ہوں فرحاد، میرا مقصد تمہارے باپ کا دل دکھانا نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کر وہ الفاظ نہیں کہے تھے، بس میں بھی تکلیف میں تھا اور میرے منہ سے وہ تکلیف دہ باتیں نکل گئیں۔ فرحاد کی آنکھوں میں سختی اور تلخی کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ وہ جلے ہوئے لہجے میں بولا، خاموش رہو، میرے سامنے پارسا بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسے لوگ دل سے کیا سوچتے ہیں اور دماغ سے کیا، جاؤ یہاں سے ابھی۔ پھر اچانک اس کی نظریں زنائشہ پر جم گئیں، اور تم اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، اگر نہیں رہنا تو اپنے باپ کے ساتھ چلی جاؤ، طلاق نامہ تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ وہ سیدھا پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی آواز سنائی دیتی رہی جب تک وہ کمرے کا دروازہ بند نہ کر دے۔ پیچھے ڈرائنگ روم میں ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ زنائشہ کا دل دھڑک رہا تھا، سانس تیز چل رہی تھی، سب کی نظریں اس پر تھیں، مگر اس نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ بغیر کچھ کہے اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے وہ فرحاد کے پیچھے چل دی۔ اسی لمحے کمرے کی فضا اور بھی بوجھل ہو گئی تھی۔ باہر کا شام کا دھندلکا کھڑکی سے اندر آ رہا تھا، اور صوفے پر بیٹھے لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ جواب ڈھونڈ رہے تھے جو کوئی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ 2 دن بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ یہ 2 دن بہت عجیب تر تھے۔ دوپہر کی دھیمی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ جھول رہے تھے۔ فرحاد کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سیدھی صوفے پر بیٹھی زنائشہ پر جا ٹکیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی، مگر اس کی آمد فوراً محسوس کر لی۔ فرحاد نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر قدرے سخت لہجے میں بولا، تم گئی کیوں نہیں اپنے باپ کے ساتھ؟ انداز معمولی تھا۔ یہ سوال وہ 2 دن سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ زنائشہ نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پرسکون مگر مضبوط لہجے میں بولی، میں کیوں جاتی؟ میں اپنے شوہر کے پاس رہوں گی۔ فرحاد کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی، جیسے دل کے اندر کہیں کوئی پرانا زخم پھر سے ہل گیا ہو۔ شوہر تو بہت برا ہے نا، انتقام لیا ہے تم سے، یہی کہا تھا نا تم نے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ زنائشہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہاں سے جواب ڈھونڈنا چاہتی ہو، پھر دھیرے سے بولی، آپ کیوں مجھ سے اتنا الجھتے ہیں؟ حالانکہ ملک صاحب، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، میں آپ کو ہر چیز کے لیے معاف کر چکی ہوں۔ فرحاد کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے حیرت کا سایہ آیا۔ زنائشہ نے ہلکی سی سانس لے کر بات جاری رکھی، پھپھو نے مجھے بتایا ہے آپ نے کتنا وقت اکیلے گزارا ہے، کتنا بیمار رہے ہیں، یہ سب تو ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بابا نے بھی بتایا کہ انہوں نے آپ کے بابا کو پھپھو سے شادی کرنے پر کیا کچھ کہا تھا، کتنے تانے دیے تھے، کیونکہ وہ دونوں گہرے دوست تھے۔
جس کے بعد انہوں نے تکلیف سے خودکشی کر لی۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر اس کی نظریں اب بھی فرحاد پر جمی رہیں۔ مگر اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں نا؟ فرحاد نے سر جھکا کر ایک گہری سانس لی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، قصور کسی کا بھی نہیں ہے، یہ بات مجھے بھی معلوم ہے، لیکن کیا کروں؟ سکون نہیں آتا۔ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں، تمہارے ساتھ میں نے غلط کیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹ کر جانے لگا، لیکن زنائشہ نے اچانک اس کی کلائی تھام لی۔ اس کا لمس نرم مگر مضبوط تھا۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، ہم دونوں ایک خوشحال زندگی دوبارہ شروع نہیں کر سکتے۔ میں ماضی کا سب بھول جاؤں گی، ایک بار پھر آپ کے ساتھ زندگی شروع کروں گی، پلیز۔ فرحاد نے اسے خاموشی سے دیکھا، جیسے دل و دماغ کے بیچ کوئی جنگ چل رہی ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، جو نکاح سے پہلے میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، تم بھول سکتی ہو اسے؟ وہ اندر ہی اندر شرمندگی کی انتہا پر تھا۔ زنائشہ نے آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ محبت میں ہر گناہ معاف ہوتا ہے، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ کیا آپ ایک موقع ہمارے رشتے کو دے سکتے ہیں؟ فرحاد نے چند لمحے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، جیسے وہاں سے سچائی اور خلوص کو تول رہا ہو۔ پھر بے اختیار اس کو گلے سے لگا لیا۔ تم اتنی فراغ دل کیسے ہو؟ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تھا تمہارے ساتھ، میں شرمندہ ہوں۔ زنائشہ اس کے کندھے پر چہرہ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ کمرے میں صرف دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ باہر دھوپ اپنی روشنی اور گرمی کے ساتھ پھیل رہی تھی، مگر اندر ایک ٹھنڈی ہوا دلوں کو چھو رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زخم بھرنے لگتے ہیں، جب پرانی تلخیاں محبت کے لمس میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معافی نہ صرف دوسروں کو سکون دیتی ہے بلکہ دل کے بوجھ کو بھی ہلکا کر دیتی ہے اور زندگی کو نئے سرے سے جینے کا موقع دیتی ہے۔